شاہ صاحب کے جلیل القدر فرزندوں میں سے دو یعنی شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کے باب محاورہ اور لفظی ترجمہ کر کے گویا اپنے والد مرحوم کے شروع کیے ہوئے لفظی ترجمے یعنی اردو میں اردو ترجمے لفظی اور باب محاورہ اپنے والد مرحوم کے شروع کیے ہوئے کام کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں علم و فہم قرآن کا جو غلغلہ اور ہمہمہ ہے وہ سب دہلی کے اس عظیم خانوادے کی مساعی کا نتیجہ نہیں ہے۔ جتنے تراجم بعد میں ہوئے ہیں کوئی شخص مستغنی نہیں ہے شاہ عبد القادر کے ترجمے سے اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے۔ امام الہند، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے تو صاف لکھا ہے کہ یہ ترجمہ میرا ہے ہی نہیں، جو ان کے نام سے ترجمہ چھپتا ہے شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، یہ میں نے صرف محاورہ تبدیل ہو گیا ہے، 100 برس ہو گئے، 1805 میں چھپا تھا وہ، تو اب 19ویں صدی 20ویں صدی جب آئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ محاورہ زبان کا بدل گیا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے میں بہت سے ہندی کے الفاظ ہیں، نردھار، اب وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو صاحب سب کا ہے، اب صاحب جو ہے یہ اس معنی میں اب آج کل یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، مالک۔ تو اس طریقے سے جو بہت سے ان کے ترجمے ہیں ان کے اندر ہندی جو ہے ایک محاورہ وہ شامل ہے، لیکن یہ کہ شیخ الہند یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ان چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے کہ ایڈیم جو بدل گیا ہے اردو کا، میں نے جو کرنٹ ایڈیم ہے وہ وہاں پر تبدیل کر دیا، ورنہ ترجمہ انہی کا ہے۔ یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باقی جس نے بھی ترجمے کیے سامنے رکھا ہے۔ الغرض ویسے تو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا علمی اصلاح و تجدید کا پورا کارنامہ ہی نہایت رفیع اور قابل قدر ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی مساعی کو عالم اسلام میں یورپ کی پوری تحریک احیاء العلوم رینائسنس کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب منعطف کر دیا، اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر کے گویا حضرت ابوبکر صدیق کے اس قول کے مطابق کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، جس طریقے پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا مضمون قرآن اور جہاد، قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ، وہ ہے اصل رنگ دین محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے گویا اسلام کی نشت ثانیہ کی سعی و جہد کی راہ کھول دی، فجزاہ اللہ احسن الجزا۔